صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ نے مجھ سے قبل عزیزم حضرت علامہ مولانا رضوان مرکزی دام ظلہ علینا کا بڑا بہترین خطاب سماعت کیا۔ آپ نے بہت شاندار ناصحانہ کلمات ارشاد فرمائے جو واقعی ایک انسان اور مومن کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ انسان کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان اصول پر، ان پرنسپلز پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور آپ کو میرے بعد خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ کا بڑا لاجواب اور بڑا ہی نایاب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور ہمارے مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا محمد ارمان رضا برکاتی اطال اللہ عمرہ کا بھی، ان سے بھی آپ کو کچھ کلمات یا نعت و منقبت کے کچھ اشعار اپنے گوش گزار کرنے ہوں گے، ان سے بھی آپ اپنے آپ کو محظوظ کریں گے۔ اور بالخصوص ہماری اس محفل پاک کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد مدثر صاحب قبلہ کو آپ کو بڑے بہترین انداز میں سننا ہے۔ حضرت بڑی لاجواب تقریر فرماتے ہیں، اور چونکہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب یہاں پر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں۔ یہاں انسان جب آیا ہے، اس محفل پاک کے بارے میں بڑے بڑے تابعین بزرگان اعظام نے یہ لکھا ہے کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی عام یہ گھر نہیں رہتا، بلکہ یہ محفل اس وقت جنت کی کیاری بن جایا کرتی ہے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی انسان جنت میں داخل ہونے کے بعد میں پھر ایسے کام کرے کہ جو جنت میں نہ لے جائے، تو یہ تو بڑے ناانصاف کی بات ہوگی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دیں کہ جس سے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے لوگو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو یہی ہندوستان کی دھرتی جس پر ہم اور آپ بستے ہیں، یہی ہندوستان کی سرزمین، اسی ہندوستان کی دھرتی پر 36 کروڑ یا 36 لاکھ بتوں کی معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ کوئی کلیوں کو دیکھتا تو ان کو خدا بیٹھتا، کوئی کسی موٹے پتھر کو دیکھتا تو اس کو خدا مان بیٹھتا، کوئی کسی حسین و جمیل انسان کو دیکھتا تو اسے اپنا خدا مان بیٹھتا، کوئی کسی بڑے عالی شان اور پرانے درخت کو دیکھتا تو اس کو اپنا خدا مان بیٹھتا۔ غرض یہ کہ جس کے دل میں جو آتا وہ کر گزرتا۔ اور عرب کا حال یہ تھا کہ عرب کی سرزمین تو ڈارکنیس کے اندر انتہائی ڈیپلی جا چکی تھی۔ اس کا معاملہ تو یہ تھا کہ عرب کے اندر تو انسان بتوں کی تو عبادت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ تھا عرب کی سرزمین پر کہ وہاں کے لوگ اپنے لڑکوں کو اور اپنی لڑکیوں بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر روایات میں یہ آتا کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اپنے لڑکوں کو بھی وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جو بچہ کمزور پیدا ہوتا اس کو یہ جانتے کہ یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا عالم تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے پہلے یہ تمام تر خرافات
یہ تمام تر معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی، لیکن جب نور محمدی، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس دنیا کے اندر اجالا آ گیا، اس دنیا کے اندر روشنی آ گئی، اس دنیا کے اندر ایسا منور اور ایسا تابناک ماحول پیدا ہو گیا کہ جس سے ساری کی ساری دنیا روشن اور تابناک ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو مسلمانوں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو چرند کے لیے بھی نعمت ہے، جو پرند کے لیے بھی نعمت ہے، جو آسمان کے لیے بھی نعمت ہے، جو دریا کے لیے بھی نعمت ہے، جو زمین کے لیے بھی رحمت ہے، جو آسمان کے لیے بھی نعمت ہے، جو درختوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے نعمت ہے۔ جب وہ ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے اور آپ کے نبی کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار کی نعمت، اور اسی نعمت کا ذکر کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب تم مسلمانوں کو بتا دو کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب انہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو یا اللہ کی کوئی رحمت حاصل ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل ملنے پر یا اللہ کی رحمت ملنے پر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں خوشی کا اظہار کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ خوشیاں بانٹیں، آپس میں خوشیاں تقسیم کریں۔ تو اب بتاؤ کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جب ساری چیزوں میں، ساری کائنات کی ساری اشیاء میں سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے نبی ہے، سب سے بڑا فضل ہمارے اور آپ کے نبی ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول یعنی ہمارے اور آپ کے نبی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے وہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے، وہ عظیم فضل ہمیں عطا فرما دیا ہے، وہ عظیم رحمت ہمیں عطا فرما دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم رحمت کے ملنے پر، اس عظیم نعمت کے ملنے پر، اس عظیم فضل کے ملنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محفلوں کو سجاتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے ہیں، اور اس سیرت طیبہ کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اس سیرت کو لاگو کرنا، اس سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا فخر حیات سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا فخر سمجھتے ہیں، وہ اپنی لائف کا ایک عظیم اپورچونٹی سمجھتے ہیں۔ لہذا جب انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے گئے، حدیث اللہ کے رسول نے، اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی مومنین پر اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ آج دنیا کا ماحول یہ ہے، دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی چیز سے پیار و محبت ہو جاتی ہے، جب کسی چیز سے لگاؤ ہو جایا کرتا ہے، خصوصاً جب اولاد کو اپنی والدین سے لگاؤ ہو جایا کرتا ہے، جب اسی والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، تو اس اولاد سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس اولاد سے رہا نہیں جاتا ہے،
یا اولاد بڑی پریشان ہو جایا کرتی ہے، یا اولاد بڑی بے قرار ہو جایا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ اللہ کے اس عظیم تحفے پر کہ جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب سے پیار فرماتا ہوں، اور اس پیار کو اور اپنے اس پیارے محبوب کو، اپنے اس پیارے حبیب کو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی عظیم